اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعیذوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علی کبیرا ان اللہ کان علی کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا أَن يُفَكِّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر وَمَن يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَاهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا عزیزان محترم، یہ سورہ نساء کا چھٹا رکوع تھا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جنگ احد کے بعد نازل فرمائی، جیسا کہ مسلسل آپ اس کا بیان سن رہے ہیں، اور آج یہ چھٹا رکوع اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو اور کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو۔ آج کے خلاصے میں جو بات اللہ کے فضل و کرم سے سامنے آ رہی ہے وہ تو آپ سنیں، مگر دیکھیں قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، جو اسٹائل ہے، ایک ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا کیسے، اس پر ذرا غور فرمائیں، اور اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یہ اللہ سمجھاتا ہے، اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے صاحب، نہ کسی نے سمجھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمجھاتا ہے وہ ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ کے فضل و کرم سے سنور جائے گی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الرجال مرد آدمی، قوامون علی النساء عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں پر نگہبان ہیں، بما فضل اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہے، بعضهم علی بعض ایک کو دوسرے پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی حاکم بنایا ہے۔ جیسے حکم دیتا ہے بادشاہ رعایا کو اور رعایا مانتی ہے، اس طرح سے عورت کا حاکم کون ہے؟ مرد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو الگ ساخت پر بنایا ہے اور عورت کو جسمانی اعتبار سے الگ ساخت پر بنایا ہے، اور اس کو صنف نازک بنایا ہے اور اس کو سخت بنایا ہے مرد کو۔ اور جو وجہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان پر۔ جنرلی آپ جو بات کریں گے تو عورتوں پر پیسہ کون خرچ کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے، وہ کما کے لاتا ہے، اور عورتیں جو ہے تو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک گاڑی ہے، اس کے دو پہیے ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اور دونوں بالکل اپنے اپنے کام میں ماہر ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے اور یہ اپنا گھر سنبھالتی ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ باہر جاتا ہے اور یہ پردے میں رہتی ہے، اور اللہ نے اس کو صنف نازک بنایا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر۔ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات، پھر وہ نیک عورتیں جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو تو قوام بنا دیا، نگراں بنا دیا، نگہبان بنا دیا، حاکم بنا دیا، تو پھر عورتیں فالصالحات وہ فرما بردار عورتیں، قانتات وہ جو فرما برداری اور عاجزی سے رہتی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ مردوں کے مال کی ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے حفاظت کرتی، حفظ اللہ۔ تو اب مرد کا کردار تو اللہ نے بتلایا کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور نیک عورت کی پہچان اللہ نے بتلایا کہ وہ فرما بردار ہے، تابعداری کرتی ہے اور حفاظت کرتی ہے مردوں کے پیٹھ پیچھے، اللہ کی حفاظت سے وہ حفاظت کرتی ہے۔ تو عورتوں کا بھی ایک مقام ہو گیا کہ مرد اپنا کما کے لا رہا ہے اور وہ اس کو بالکل گھر چلا رہی ہے، اور نہ اپنی ذات میں اور نہ اس کے مال میں وہ خیانت ہونے دیتی ہے، نہیں ہونے دیتی۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اب دیکھیے گا کہ معاشرے میں اکثر گھر، اور خاص کر کے آج مسلمانوں کے یہاں بہت طلاق، اور مرد لوگ جو ہے تو ستا رہے ہیں، سبھی نہیں مگر زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسی رپورٹ آتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے کام نہیں کر رہے، شادی کر دو تو پھر کماتے نہیں ہیں، تو عورتیں بیچاری کیا کرے گی؟ جو ذمہ داری مرد پر تھی، اب وہ ذمہ داری عورت بھی اگر اٹھائے کہ وہ کمانے بھی نکلے اور گھر بھی سنبھالے، تو یہ تو اس پر ظلم اور زیادتی ہو جائے گی۔ ایک سائٹ یہ، اور دوسری سائٹ آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں اکثر، مرد کی تو بات سمجھ میں آتی ہے معاشرے میں جب پنچایت بیٹھتی ہے جب، مگر عورتوں کا عیب وہ جب پنچایت ہوگی جب ہی سامنے آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مرد کو نصیحت فرماتا ہے،
واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں ڈر ہو ان کی بدخوئی کا، کہ عورت بد زبان ہے، عورت جھگڑالو ہے، اور اکثر عورتیں آپ دیکھو تو ایسی رہتی ہے، اور جب وہ معاشرے میں کب معلوم پڑتا ہے؟ جب وہ پنچایت بیٹھتی، ورنہ ہمیشہ مرد کو ہی غلط قرار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک نصیحت فرمائی ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، پھر اگر تم کو خوف ہو، ڈر ہو اس بات کا کہ وہ بدتمیزی کرے گی، بدخوئی کرے گی، فعیذوہن، تو پھر ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ ان کے ساتھ وہ منہ ماری کرتی، اپن بھی کرنے لگیں گے تو کیا ہوئے گا؟ ٹکراؤ ایک پیدا ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو سمجھ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے ان کو سمجھاؤ، اور اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو واجرہن فی المضاجع، تو پھر ان سے خوابگاہوں میں علیحدہ رہو۔ سمجھ رہے؟ ان کو خوابگاہ میں علیحدہ کر دو، اپنے سے بستر سے الگ کر دو۔ یہ دوسری ترکیب بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو پھر ان کو مارو۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سمجھائی ہے۔ اگر عورت بد زبان ہو، بدخوئی ہو، جھگڑالو ہو، تو اس شکل میں تم کیا کرو کہ پہلے اس کو سمجھاؤ، دوسرا اس کو اپنے بستر سے، خوابگاہ سے الگ رکھو، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو پھر تم مارو۔ اب لوگ یہ ہے کہ دنادن تینوں کام ایک ساتھ شروع کر دے ہوئے، سمجھایا، پھٹ سے 5 منٹ میں نہیں مانی، بستر سے بھی الگ کر دیا، چھٹے منٹ میں اس کو دھونا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں، ہر کام کا ایک پروسیس ہے۔ سمجھاؤ کچھ دن تک، نہیں سمجھے تو پھر دوسرا اقدام کرو، اس کو اپنی خوابگاہ سے الگ رکھو، اور تیسرا پھر آخر میں اس کو مارو۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث ملتی ہے دیکھو قرآن کی آیت سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مارو مگر ان کے منہ پر نہیں مارنا، اور ان کو جانوروں کی طرح نہیں پیٹنا۔ یعنی آدمی کیسا بے رحم ہو کر مارتا ہے نا جانور کو، رحم کے جذبے سے عاری ہو جاتا ہے، اس طرح سے عورتوں کو نہیں مارنا، اور ان کے منہ پہ خاص کر کے نہیں مارنا، کیونکہ یہ چہرہ جو ہے تو اللہ نے بنایا ہے، تو ان کے منہ پر نہیں مارنا۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ 3 ترکیب مرد کو بتائے۔ عورت اگر بدتمیز ہو، جھگڑالو ہو، بدخو ہو، تو ان کی بدخوئی پر تم ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور پھر ان کو علیحدہ ان سے ہو جاؤ خوابگاہ سے، اور وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو تیسری جو ترکیب ہے وہ استعمال کرو کہ ان کو تم مارو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے، کوئی بھی تینوں ترکیب میں سے سمجھانے پر مان لے، یا خوابگاہ میں الگ کرنے سے مان لے، یا مارنے سے مان لے، تو پھر ایسی شکل میں اگر وہ تمہاری بات مان لے تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر تم کوئی اور راہ ان پر تلاش مت کرو، کہ بہانے مت ڈھونڈو ان کو مارنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے، ان کو طلاق دینے کے لیے۔ اگر وہ اطاعت شعار ہو جاتی ہے، ماننے کو تمہاری بات تیار ہو جاتی ہے، تو پھر تم کیا کرو کہ کوئی راستہ اور تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ جیسی آیت ختم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات حمیدہ کو رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنی 2 صفت کو رکھا ہے، ایک تو علیٰ کہ اللہ بلند ہے، اور دوسرا کبیرہ کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو ابھی دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ صفت کیوں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ یہی مزہ ہے، یہی سمجھنے کا ہے قرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ عورت تمہاری بات مان لیتی ہے تو پھر تم کوئی ایسا راہ تلاش مت کرو ان پر، ورنہ ان اللہ کانا علیًا کبیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اوپر ہے، پھر وہ تمہارے اوپر ہے، تم عورتوں پر ہو حاکم تو اللہ
تمہارے اوپر ہے یہ بات دھیان رکھنا کہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر تم اس کو ناجائز ستاؤ گے تو پھر یہ بھولنا نہیں کہ اللہ علی ہے, بلند ہے, علی کبیرہ, اور وہ سب سے بڑا ہے. پھر تم اگر اس کے ساتھ کچھ کرو گے نا انصافی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نہیں چھوڑے گا. یہ ہے قرآن صاحب اور یہ ہے صفات حمیدہ کہ اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ نے تم کو اگر 1 ڈگری اونچا بنایا ہے, عورتوں پر فضیلت دی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ہے, نظر رکھے ہوئے ہے. کیا آیت ہے زبردست. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب دیکھیے گا کہ اتنا سب ہو رہا ہے, آپ عورت کی بدخوئی پر جھگڑا لو, عورت کو سمجھا رہے ہیں, وہ نہیں مانتی. پھر اس کے بعد اپنی خوابگاہ سے الگ کر دیا, پھر نہیں مانتی. اس کو مارا تو بھی ایسی اڑیل عورتیں ہیں تو نہیں مانتی. اب ایسی شکل میں کیا کرا. آج تو معاشرے میں اگر وہ نمک نہیں ڈالیے سالن میں, بال آگے آٹے میں, روٹی میں, سالن میں, تو بولے طلاق, مارو اس کو, اٹھ کے شروع کر دیتے. ایسا معاشرہ بن چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ترکیبیں سکھائی مرد کو, اور چوتھی بات پھر فرماتا ہے کہ اگر اس پر بھی عورت, بڑی ڈھیٹ عورتیں بھی ہوتی ہے, مردی تھوڑی ہوتے, وہ نہیں مانے تو پھر اس شکل میں کیا کرنا. وہ ان خفتم, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو, شقاق بینہما, ان کے جھگڑالو پن کا, ان کی انات کا, ان کی انا کا, ان کی بغض کا, ان کی دشمنی کا, یہ سب ترجمے شقاق کے. اگر ان سے تم کو ڈر ہو کہ یہ بہت ہی جھگڑیلو ہے, بہت ہی ضدی ہے, تو پھر ایسی شکل میں بینہما فبعثوا, تو پھر دونوں طرف سے مقرر کرو حکم من اہلہ, تو مرد کے خاندان سے ایک جج, حکم یعنی منصف, جج ایک مقرر کرو, میجسٹریٹ, وہ حکم من اہلہا, اور ایک عورت کے خاندان سے. اب دونوں طرف, یہ آخری مرحلہ, یعنی فٹ سے طلاق مت دو. قرآن کا یہ اسٹائل دیکھیے گا. آج طلاق 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 ہو گیا, طلاق 3 طلاق دیتے اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ بھائی ابھی کچھ راستہ ہے کہ نہیں, میں نے تو غصے میں طلاق دے دیا. ابھی تو پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ غصے میں ہی طلاق دیتا ہے نا, پھر کائے کو اب رو رہا ہے. تو اب کیا کریں گے بھائی, یہ مسلک میں تو ابھی گنجائش نہیں ہے سنی لوگ کے یہاں تو ایک دم ہی مردہ حرام ہو گیا, ختم ہو گیا. تو ابھی کیا کرنا, اپن تو ساری زندگی سننی رہے, مگر اب عورت کا معاملہ آ گیا تو چلو وہابی کے پاس. اب کیا کرو یار, ان لوگ اہل حدیث کے پاس چلو, یہاں کوئی راستہ نکلتا ہے کیا. تو اہل حدیث بول دیتا ہے کہ نہیں بھائی طلاق نہیں ہوئی. اب وہ سنی مولانا وہاں سے چڑھتا ہے کہ ہم بول رہے ہیں, کون کہتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب وہ یہاں سے چلا رہا, وہ تھوڑی سن رہا ہے اہل حدیث مولانا. اس کے پاس گئے کہ صاحب کہ وہ جو ہے تو بول رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ کون کہتا ہے, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب بتلائیے کہ یہ قوم کے مولوی دونوں طرف سے یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ہوتا ہے. اب آدمی ادھر جائے یا ادھر جائے, میں بڑی مشکل میں ہوں, کدھر جاؤں. اب کیا کریں گے. تو اس لیے کہ مسلمان نے مولویوں پر بھروسہ کیا, مسلمان نے دوسری کتابوں پر بھروسہ کیا, اور مسلمان نے خود اپنی نفس پر بھروسہ کیا. بھروسہ کرنے کی جو چیز اللہ نے بھیجی ہے وہ ہے قرآن پاک. اس پر بھروسہ نہیں ہے, کائے کو جاتا ہے مولوی کے پاس, خود بیٹھ کے پڑھنا, آہستہ آہستہ پڑھ, ترجمے دیکھ, سمجھ میں آئے گا. نہیں تو تھوڑی عربی سیکھ لے میرے بھیا, اور نہیں ہے تو اس کے بعد وہ چاہے سنی مولانا ہو, شیعہ مولانا ہو, اہل حدیث مولانا, ان کے پاس جاؤ اور بولو بھائی ایمانداری سے قرآن کیا کہتا ہے وہ بتا دو, تمہاری رائے کی ضرورت نہیں ہے ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ طلاق کی نوبت تو بڑی بات کی چیز ہے. پہلے تم عورت کو کیا کرو, سمجھاؤ, تم اکیلے میں خود یہ کام کرو. بات یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرا, اس پر نہ مانے
تو پھر اپنے کو تم ان سے خوابگاہ سے الگ کر لو. یہ دوسری ترکیب اللہ نے سمجھائی. اس پر بھی نہیں ہے. پھر کیا کرو, ان کو مارو, اور اس کے بعد بھی وہ اڑیل گھوڑی بن جائے تو پھر بھی طلاق مت دو, بلکہ اب مرد ہے یعنی دولہا, اس کے گھر والوں سے ایک آدمی صاحب چن لے, اور ایک عورت کے گھر والوں سے, خاندان سے چن لے 2 جج. اچھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ جج کون چنے گا, یہ بھی قید نہیں رکھی کہ آ کے عالم چنیں گے, مولوی چنیں گے, یا حکومت چنے گی, یا عدالت چنیں گی, یا بادشاہ وقت چنے گا, کوئی بھی نہیں. ارے تمہارے خاندان میں سے تم جس کو چاہو, اچھا سمجھدار آدمی, پڑھا لکھا ہو, قرآن حدیث جانتا ہو, ایسے کو تم بلاؤ اپنے خاندان میں سے, اور عورت والے اپنے خاندان میں سے, اور دونوں صاحبان کو بٹھا دو کہ بھیا اب آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے. تو آدمی کو طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آتی, اس لیے کہ حکم بیٹھیں گے, وہ جب طے کر لیں گے کہ بھائی اب یہ میٹر ختم ہو گیا, بگڑ ہی گیا ہے, وہ دونوں طے کر کر اٹھے اور ایک زبان بولے کہ یس طلاق کر دو, تو ابھی پھر کیا ضرورت ہے بولنے کی, مرد خود بول دے گا اوکے, فیصلہ تو ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ دونوں حضرات بیٹھ رہے ہیں, اتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی اللہ نے یہ گنجائش رکھی, فرمایا کہ ایک جج یہاں سے, ایک جج پہ بھی نہیں ہے, دوسرا جج یہاں سے, دونوں خاندان کے 2 فریقین میں سے 2 جج کو بٹھاؤ. اور اب دیکھیے گا ججوں سے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, ان یریدا اصلاح یفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں چاہیں گے صلح کرانا. اب ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنا معاملہ ان کے سپرد کر دیا, انہوں نے معاملہ ان کے سپرد کر دیا, اب 2 جج اپنا تنہائی میں بیٹھ گئے میٹر پہ ڈسکس کرنے. تو ان کی نیت میں کیا ہونا چاہیے کہ ادھر مرد والا جج یہ لے کر بیٹھے کہ یار میں تو صلح کراؤں گا ہی, اور عورت والا جج جو کیا کرے وہ بھی یہ بیٹھے کہ میں تو صلح, اپنی رائے کو گھسا کے طلاق کی نیت سے نہ بیٹھے. اب دونوں اگر ایسا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں گا. دیکھو کیا اسلام ہے پیارا, پہلے اتنا مرد کو موقع دیا, عورت کو دیا, پھر دونوں کے جج بیٹھ رہے ہیں, پھر دونوں کے جج کی نیتوں کو اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاح, اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے بینہما, ان دونوں کے درمیان, تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا. ارے جب بندے یہ چاہ رہے تو پھر اللہ کیا کرے گا, اللہ یہ کر دے گا کہ ایسے فیصلے پر ان کو لائے گا کہ ادھر عورت کا دل نرم ہو جائے گا, ادھر مرد کا دل نرم ہو جائے گا, اور ادھر 2 صالح لوگ بیٹھے اچھی نیت لے کے صلح کی, ان کے ڈسکشن میں ایسی بات آئے گی کہ اللہ ان کو صلح کی طرف لے آئے گا, اور ان کے درمیان میں اللہ موافقت کر دے گا. یہ ہے اللہ, اور یہ ہے قرآن, یہ ہے اس کا فرمان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا, پھر 2 صفت لگائی اللہ تعالیٰ نے اپنی, اور وہ صفات حمیدہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے سے باخبر. ان اللہ کان علیما خبیرا, اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور باخبر ہے, سب کو جان رہا ہے, عورت کو, مرد کو, وہ دونوں جج کو. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کر دیتا کہ دلوں کا موڑنا کس کے ہاتھ میں, تو پھر صلح ہونا ہی ہونا ہے میاں. آج تک کوئی کیس نہیں بگڑا ہے جب 2 حکم بیٹھے انشاءاللہ, اگر وہ صحیح نیت سے, ورنہ ان کی نیت میں پہلے سے ہی کھوٹ ہے کہ نہیں یار یہ تو بہت ہی نخرے کر رہا ہے آدمی, اس کا طلاق کرا دو, نہیں یہ عورت بہت بدزبان ہے, اس کا طلاق کرا دو. اگر یہ نیت سے بیٹھے ہیں تو طلاق ہی کرائیں گے وہ, کیونکہ شیطان دخل کر دیتا ہے نا ان کے بیچ میں. اور دونوں صالح نیت لے کر بیٹھیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا. اب دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اور باخبر ہے. اب طلاق کا مسئلہ اتنا ایزی رہ گیا ہے کیا, چٹنی میٹھی ہو گئی, چٹنی تیز ہونا چاہیے تو طلاق, نمک میٹھا تو ہو نہیں سکتا, زیادہ کھارا ہو گیا طلاق. یہ کیا بات ہے, بہانے تراشیاں ہیں. اصل آدمی کو طلاق دینا بڑا مشکل ہے اگر قرآن کی روح سے چلیں گے تو,
इतने मरहले हैं, इतने रास्ते बताए अल्लाह ताला ने कि करते 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 तुम्हारा सुलह की तरफ रुझान हो ही जाएगा। मगर कुरान के रोशनी में चलेगा आदमी तब तो ना। आदमी तो बेनमाजी, बदतमीज, पड़ोसी को ध्यान नहीं, मैं दूसरों की माँ बहनों को देख रहे, काम पे जा रहे तो हराम खोरी कर रहे, ड्यूटी सही कर नहीं रहे, ऐसा भी मुसलमान हो सकता है क्या? ये जो सही लोग हैं उनके ताल्लुक से है कि कुरान पाक की रोशनी में अगर मोमिन चलेगा तो इंशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कभी तलाक की नौबत आए, वरना सारी जिंदगी आराम से गुजर सकती है अल्लाह के फजल करम से। और लोगों की गुजरी है और गुजर रही है। ये भैया तलाक का मसला था जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक आयत में अल्लाह ने समझाया है और ये अपने पास कमोबेश आधा घंटा हो गया। अब दूसरी आयत समात फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमान अपने सादिर करता है और बंदा अगर उसको फॉलो कर ले तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। अब दूसरी आयत सुनिए कि अब ये तो एक मसला था मुआशरे में जो हो रहा है तलाक का। अब असल चीज़ क्या है? अब इसमें औरत हो, मर्द हो या कोई भी हो, एक ही फरमान अल्लाह के पास से निकलता है और वो ये है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शयअन व बिल वालिदैनि ihsanan व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारिल ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबी वस साहिबी बिल जंबी वब्निस सबील। अब देखिए अल्लाह ताला फरमाता वअबुदुल्लाह, सब बातें छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो। क्या करो? सब काम छोड़ो जी, दुनिया में तुम इसलिए आए नहीं हो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को हमने अपनी बंदगी के लिए, इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान तू कहाँ भटकते फिर रहा है? वअबुदुल्लाह, और अल्लाह की बंदगी करो, मर्द हो या औरत। वला तुशरिकू, और तुम शरीक मत ठहराओ, बिही शयअन, किसी भी शय को, कोई भी हस्ती को तुम अल्लाह का शरीक मत ठहराओ। अब यहां पर देखिएगा कि आयत में लग रहा है वाव, वाव के माने और वो, यानी ये अल्लाह का मामला है कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। वो बिल वालिदैनि एहसाना, और एक बात खत्म हो गई, अब ये दूसरी स्टार्ट हो रही, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लाह के साथ क्या करो? बंदगी का मामला करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। अब वाव, और वो बिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, एहसान का सुलूक करो। एहसान मतलब उनके साथ नेक बर्ताव करो माँ बाप के साथ, इसलिए कि माँ बाप ने तुम्हारे साथ बहुत किया है। अपनी दौलत हंसते हंसते वो लुटा देते हैं। ख्वाब बेटा माँ बाप के मुकाबले पे कोई नहीं पहुँच सकता इंशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह कोई पहुँचे तो पहुँचे, वरना बाप ही आगे रहता है पैसा खर्च करने में और अपनी दौलत उड़ाने में औलाद पर। ये फैक्ट है। बेटा एक आध टाइम तो औरत की सुनी लेगा। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि वो बिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ क्या करो? एहसाना। अब यही आयत चल रही, वाव हट के आगे फिर लगेगा, वो भी देखो, वो भी ज़िल कुर्बा, और ज़िल कुर्बा के साथ, यानी जो तुम्हारे रिश्तेदार है, करीब तरीन कराबतदार जो है, उसके साथ क्या करो? हुस्न सुलूक करो। अब ये सब हुस्न सुलूक का मामला। फिर वल यतामा, फिर वल मसाकीनी, और मिस्कीनों के साथ, वो जो मफलुकुल हाल है। अभी कितने लोगों के साथ एक मोमिन का जो यार रुपया है, एक रुपया जो है वो मोमिन का अपना कितना होएगा? देखो, वो पूरा खर्च कर ही नहीं सकता अपने ऊपर। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, तो हुस्न सुलूक क्या? खुद खावे ना खुद उनसे अच्छी अच्छी बातें करे।
اس کو تو حسن سلوک نہیں بولتے نا کہ پہلے ان کو کھلاوے پھر. تو ابھی اپنے روپیے میں سے ان کو کھلانا ہے نا, وہ کھلا دو. ابھی گھٹے گا روپیہ کہ بڑھے گا؟ گھٹے گا. وہ پھر ذل قربا, پھر رشتہ داروں کو وہ اپنے پیسے میں سے دو, تو روپیہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ والیتاما, اور پھر یتیموں کو دو, تو روپیہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ والمساکین, اور مسکینوں کو جو مفلوق الحال ہے یار, فٹ پاتھوں پہ رہ رہے ہیں, روٹی نہیں ہے کھانے کو, علاج کو پیسہ نہیں ہے, پڑھنے کو بچوں کی کتابیں نہیں ہیں, بارش میں چھتری رین کوٹ نہیں, یہ 50 مسائل ہیں, دوائیں نہیں ہیں. تو ایسے مسکینوں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک, یعنی کالی مٹی بات کرو اور پیسہ مت دو, ایسا نہیں ہے. تو ان کو بھی دو اپنے روپیے میں سے, تو روپیہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ گھٹے گا. اب پھر اللہ نے فرمایا, ابھی بھی دیکھیے گا کہ والجار ذی القربی, اور جو رشتہ دار اپنے ہمسایہ ہے, پڑوسی. پڑوسی میں کون رشتہ دار رہتے ہیں کہ نہیں پڑوس میں؟ وہ رشتہ داروں کو پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھائی کسی کو سالن پہنچاؤ, روٹی پہنچاؤ, دیکھو کون بھوکا ہے, کون کیا ہو رہا ہے. یہ اسلام ہے اور یہ ایک مومن کی شان ہے. تو وہ پیسہ پڑوسیوں میں بھی بٹے گا اپنا 1 روپیہ. تو پیسہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ اب دیکھتے جائیے آپ. پھر اللہ نے فرمایا والجار الجنوبی, اور جو اجنبی پڑوسی ہو. ابھی رشتہ دار تو پڑوس میں ہیں, مگر کچھ پڑوسی ایسے رہتے ہیں کہ جو اجنبی رہتے. کوئی کرناٹک سے آیا ہے, کوئی بنگال سے آیا ہے, کوئی تمل ناڈو سے آیا ہے, کوئی پنجاب سے آیا ہے, آتے ہیں نا, اور اپنے پڑوس میں رہتے آ کے کھولیاں لے کر. تو پڑوس تو بھیا 40 گھر ادھر, 40 ادھر, 40 ادھر, 40 پیچھے, 40 چوک, 160 گھر کا پڑوس ہوتا ہے, ایک محلہ بن جاتا ہے. تو اس میں اجنبی بھی رہتے. ارے بہت سے ایسے رہتے پڑوس میں کہ اپن ان کو جانتے ہی نہیں. اور آج تو یہ فلیٹوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ ایک فلیٹ دوسرے فلیٹ والے کو نہیں جانتا. جانتا ہے کیا؟ بولو ایسا ہے کیا نہیں؟ ایک بلڈنگ میں, ایک فلیٹ میں, یہاں میں رہ رہا ہوں, وہاں آپ رہ رہے, پتہ چلا برسوں ہم لوگ ملے نہیں. تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ اجنبی پڑوسی. اب ایسا تھا کہ 2 آدمی بس میں سفر کر رہے تھے, تو بیٹھے بیٹھے ابھی یہ اجنبی پڑوسی ہو گئے. پڑوس میں جو رہتے ہیں یہ تو ہے اجنبی پڑوسی, مگر ہم سفر کر رہے ریلوے میں, ٹرین میں, کچھ دور کے ہی لیے, وہ ہمارا پڑوسی ہوا کہ نہیں؟ تو اس سے ہم کو اچھی بات کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حسن سلوک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے گا اسلام کیا پیاری چیز ہے. اگر ہم پانی پی رہے بوٹل لے کے بسلری کا, تو اس کو بھی آفر کرنا چاہیے. چائے پی رہے, ہم لوگ ملک کی گاڑی میں جاتے ہیں نا, تو سامنے والے کو بھی, بھلے وہ 1 دن کا ہمارا پڑوسی ہو یا 1 گھنٹے کا, بازو میں بیٹھا ہے تو نیبر ہے کہ نہیں؟ اتنا پیارا مذہب بھی کوئی ہو سکتا ہے صاحب؟ اتنی ڈیفینیشن کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی دھرم والا بتاؤ کس کی کتاب میں یہ ہے؟ تو تمہارے قرابت دار ہمسایہ اور تمہارے وہ اجنبی پڑوسی, اور پھر فرمایا اللہ نے وصاحب الجنبی, اور تمہارے پہلو میں بیٹھنے والے, تمہارے ہم مجلس لوگ. آدمی اٹھ کے جاتا ہے نا, کہاں ہے یار اپنا دوست, چلو اس کو ڈھونڈو, چلو اس کو ڈھونڈو, چلو اس کو ڈھونڈو. نام نہیں لے رہا ہوں میں, ایک دوسرے کے سب کمپنی گروپ ہوتے ہیں, کرسیاں لگی ہے, بیٹھے ہوئے. تو پتہ چلا کہ یہ ہم مجلس دوست ہیں. ان کے ساتھ بھی کیا کرو, خالی ٹائم پاس مت کرو, انٹرٹینمنٹ کے لیے مت بیٹھو, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اور حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو نماز کی پہلے دعوت دو, اگر خود پڑھتے ہو تو, اور خود نہیں پڑھتے ہو تو خود پڑھنا شروع کر دو. تو اسلام تو یہ ہے صاحب, اہل مجلس کے ساتھ بھی اس کے سکھ دکھ میں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو, ان کے شادی بیاہ میں, ان کے حرض مرض میں کام آؤ, حسن سلوک کرو. ایسا اسلام کہیں دکھاتا ہے کوئی؟ یہ ہے قرآن کا اسلام. اور پھر اللہ نے فرمایا وابن السبیل, اور مسافر, اس کے ساتھ بھی کیا کرو. کوئی آدمی کہیں کا رئیس ہو مگر سفر میں اس کی جیب کٹ جائے تو اس سے بھکاری سے بدتر ہو جاتا ہے وہ.
اب وہ مانگ بھی نہیں سکتا. بیت المال ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر مسافر کا مذاق مت اڑاؤ. اس کو پوچھو, چائے پانی پلاؤ, کھانا وانا کھلاؤ, پھر اس کے کرائے کا بندوبست کر کے اس کے مقام تک اس کو پہنچا دو. یہ ہے حسن سلوک. اور پھر اللہ نے اور فرمایا وما ملکت ایمانکم, اور وہ جو تمہاری ملک میں ہے سیدھے ہاتھ والے, وہ جو تمہارے قبضے میں ہے کنیز یا غلام, یہ دونوں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. لوگ غلام سے تو کام لیتے اور ان کو مارتے پرانے زمانے میں. آج تو غلاموں کو تصور ہٹ گیا ہے, کنیز کا تصور ہٹ گیا. کام والی لونڈی کو کنیز آپ نہیں کہہ سکتے. وہ جو جہاد ہونے کے بعد, وہ ایک بڑی تفصیل تھی, میں نے کبھی یہاں بتائی تھی اور انشاءاللہ پھر بتاؤں گا, ابھی موقع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا غلام یا کنیز, اس کے ساتھ بھی کیا کرو تم. اتنے سب لوگوں کی فہرست بتا دی اللہ نے. اب کیا بچا ہے صاحب؟ چیلنج ہے کہ آپ بھی کچھ بچا ہے کوئی تو لاؤ بتاؤ. اتنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے آوے ایک مومن, اپنے روپیے میں سے سب کو بانٹتے آوے, تو وہ ہے مومن. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, کہ اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا کسی ایسے شخص سے جو مختال ہو اور فخور. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اللہ ایسے کو دوست رکھتا ہی نہیں جو مختال ہو. مختال کا مطلب اترانے والا. دیکھیں گے نا کپڑے پہن کے اپنے میں اتر اتر مار کے, جوتے پہن کے, یہاں وہاں سگریٹ لے کے, ایسا آدمی کو غور کریں گے تو وہ یہ کیٹیگری میں ہی نہیں بیٹھے گا. یہ بڑا کمال ہے. وہ کسی کی مدد نہیں کرتا ہوگا, اتنا آرام خور رہے گا وہ. پریکٹیکل بات قرآن کہتا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ایسے مختال کو, اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. اور دوسرا ہے فخور, وہ جو فخر کرنے والا, اور فخر کرنے میں بھی کیسا, بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والا. بہت رہتے ہیں نا, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے, کچھ نہیں. کھا کے آئیں گے سینگ دانا, بتائیں گے ایک بادام نکال کے بادام کھاتا ہوں بھائی. ایسے لوگ کو کیا بولتے ہیں؟ فخور عربی میں, یعنی بڑائی کرنے والا, بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والا. یہ دونوں آدمی جو ہے یہ اس کیٹیگری میں فٹ ہی نہیں ہوئیں گے. نہ یہ ماں باپ کی خدمت کریں گے اور نہ یہ فہرست کی. یہ اپنے آپ میں ہی رہیں گے, اتراتے ہی رہیں گے. ایسے کتنے کیریکٹر ہے بولو تو نام لے کے بتاؤں محلے میں. آپ خود غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے, اور اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو واقعی میں وہ ویسا ہی نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ دو لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ دوست نہیں رکھتا مختال کو اور فخور کو. اب دیکھیے گا کہ اس لیے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. کرتے کیا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, آ گئی ان کی کیٹیگری. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, وہ یامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا, کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. ارے کائے کو یار خرچہ کرتے رہتا آ کے, وہ تو کبھی چائے پلاتا نہیں, تو ہی آتا محفل میں, تو ہی بڑا چائے پلاتے رہتا. ایک تو خود کرتا نہیں, اور دوسرا جو خرچہ کر رہا ہے اس کو بھی کنجوس بناتا ہے. دیکھیں یہ ہے اسلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں. ہے ایسے کیریکٹر, بولو تو نام لوں کیا؟ ہاں, مگر وہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. ورنہ آپ غور فرما, ارے کائے کو خرچہ کرنا یار, گھر کی کھانا, گاؤں پہ خرچہ کرنا کس نے سکھایا ہے بھائی؟ اپنی اپنی دیکھ, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. یہ اسلام ہے ہی نہیں. اپنی اپنی دیکھ, حرام خور, یہ سب کافروں کے طریقے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس کو چھپاتا ہے. من فضل, اللہ نے جو اپنے فضل سے اس کو دیا ہے تو
تو وہ چھپاتا ہے، ارے یار کوئی آیا ضرورت مند میرے پاس، یار یہ تکلیف ہے، اور کہاں یار بھائی تیرے کو تو معلوم ہے نا میں کچھ ٹینشن میں چل رہا ہوں، چھپایا نا. حالانکہ اللہ نے تیرے کو نوازا ہے، تو مدد کر سکتا ہے. نہ رشتہ دار کی کرتا ہے وہ اترانے والا، اپنے اس میں رہیں گا کڑک اس طرح، ارے یار وہ تو پہلے آتا تو اچھا تھا، ایسا ٹینشن ہو گیا، وہ ادھر تھا، وہ میرے پیسے پھنس گئے یار، نہیں تو وہ چیز لے لیا ہے، وہ کھوٹے ہی بول بچن کرے گا. ہے نا یہ کہ معاشرے میں ہے کہ نہیں یہ چیزیں؟ تو یہ تو قرآن فرما رہا ہے. تو اللہ نے جن کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ مال کو بھی چھپاتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب، کہ یہ لوگوں کو رسوا کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. کوئی تیرے دروازے پر آیا، تو نے اس کو رسوا کر دیا، جھڑک کے بھگا دیا، ماں باپ کو جھڑک کر بھگا دیا، دوستوں کو ہم مجلس کو جھڑک کر بھگا دیا، پڑوسی کو جھڑک کر بھگا دیا. ایسے جھڑکنے والے رسوا کرنے والے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے عذاب مہینہ، وہ عذاب جو ذلیل کر دے گا. تم میرے بندوں کو ذلیل کرتے تھے، آج اللہ تم کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ہے دوسری آیت تھی بھیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے خیال سے بڑا معاملہ چل رہا، ہو سکتا آگے ہم لوگ ملا بھی لیں گے، تو پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو یہ بہت باتیں کام کی ہو گئی، تو ذرا ذہن میں رکھیں، اور مفہوم تو اور چل ہی رہا ہے، تو اگلے ہفتے کریں تو اچھا رہے گا. کیا رائے آپ لوگوں کی بھیا؟ صحیح ہے نا؟ اب دیکھیے گا کہ ذرا سا میں خلاصتاً بات عرض کر دوں کہ جب یہ رکوع شروع ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی مردوں کو کہ یار یہ جو تمہارے معاشرے میں طلاق ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو اس پر مردوں کو ایک مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور بلکہ حکم ہے کہ تم ایسا ایسا کرو، یہ ترکیب کرو کہ عورتوں کو سمجھاؤ، ان کو خوابگاہ سے الگ کرو اور ان کو مارو، اور اس پر بھی نہیں مانے تو پھر وہ تم لوگ حکم مقرر کرو، اور حکم بھی کیا کریں، خلوص نیتی سے صلح کی بیٹھے، تو اللہ ان کے درمیان موافقت فرما دے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے پر جو ہے تو غالب ہے اور بلند و برتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب دیکھیے گا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور قرابت دار کے ساتھ سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ سلوک کرو، اور مسکینوں کے ساتھ سلوک کرو، اور پڑوسی قریب ترین جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ سلوک کرو، اور جو ہمسایہ اجنبی پڑوسی ہے ان کے ساتھ سلوک کرو، اور جو ہم مجلس ہے ان کے ساتھ سلوک کرو، اور مسافر کے ساتھ سلوک کرو، اور لونڈی یا غلام کے ساتھ سلوک کرو. اتنی لسٹ ایک فہرست بتائی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر جو ایسا نہیں کرے گا، اتنے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا یا ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا، تو اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو اترانے والا اور شیخی مارنے والا ہو، بڑائی خور ہو. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. بس تیار ہے، ایسے لوگ آوے اور اس میں ڈالے جاؤ. اب یہ قرآن ہم کو اتنی بات سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. کون سکھائے گا، کون معاشرے میں کون سی کتاب سمجھائے گی اتنے ڈیٹیل وائز. اور اگر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل ہو گیا دوستو، تو ہماری زندگی الحمدللہ کامیاب ہے، ورنہ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیارے ساتھیوں،